Goals should be SMART, SMART, specific, measurable, attainable, realistic اور ٹائم باؤنڈ. ایسے اور میں نے بھی کئی بار یہ غلطی کی کہ میں نے بہت زیادہ گولز بنا لی اور پھر بعد میں وہ میں اچیو نہیں کر سکا، تو پھر ریگریٹ بھی ہوتا ہے بندے کو. اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ہی نا کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ سے جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ اگر آپ بھاگنا شروع کر رہے اور آپ نے ایک بہت بھاری بیگ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے تو آپ تھک جاؤ گے. جیسے کسی نے میراتھن ریس میں حصہ لینا نا تو بڑی لمبی ہوتی ہے، وہ کلو میٹرز پر ہوتی ہے، تو ان کو یہ سجیشن ہوتی ہے پہلے سے بھاگنا شروع کرو. یعنی ایک دم سے میراتھن میں جاؤ گے تو تھک جاؤ گے. تو آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے اپنی زنانہ جیسے وہ آتا ہے نا، حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی اپنا بیلٹ کس لیتے تھے. کیا وہ آتا ہے محاورتاً یہی بات ہے نا کہ اپنے ذرا ٹائٹ کر لیتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہی بات ہے کہ ہم پہلے سے دیکھیں، اگر کوئی سنتیں ادا نہیں کر رہا ہے، صرف فرائض ادا کر رہا ہے، اور کبھی کبھی انسان اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ سنتیں بالکل ہی ترک کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار بس میں فرض پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرے خیال میں نہیں. رمضان سے پہلے 1 مہینہ پہلے، 20 دن 15 دن پہلے نا آپ سنت پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ رمضان میں آپ نے اپنا سٹیمنا اور بڑھانا ہے. تو سلولی آپ سٹیمنا پیدا کریں گے. اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیں. اگر ریگولر آپ قرآن ریسائٹر ہیں تو اور کر دیں اور بڑھا دیں. اسی طرح آپ ورکنگ کریں، جیسے آپ نے کہا نا کہ لکھیں کہ میری کیا بیڈ ہیبٹس ہیں جو میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کر کے منوانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ میری عادتیں چھڑوا دیں. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ دعاز لکھیں جو مسٹ آپ نے انشاءاللہ پوری کروانی ہے. تو گولڈن اپرچونٹی آنے والی ہے. تو دیکھیں اگر آپ یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے نہیں کریں گے تو پھر رینڈم چلے گا، بہت رینڈم چلے گا سب. تو میں اگر کچھ چیزیں بتاؤں ریئلسٹکلی، دیکھیں ایک تو قرآن سمپل گول کہ کوئی ایسا حلقہ جوائن کریں یا کوئی آن لائن ایسی سیریز انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جس سے قرآن کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن بلڈ ہو. اور الحمدللہ میں بتاتا چلوں کہ ہم بھی رمضان میں ہمیشہ جو ہے وہ ریفلیکشن فرام دا قرآن ایک سیریز ہماری آتی ہے ڈیلی، جس میں ہم ہر پارہ میں سے ریفلیکشن شیئر کرتے ہیں. اور وہ سیریز ایک ایفرٹ ہے کہ آڈینس جو ہے نا وہ بس متعارف ہو جائے قرآن سے اور ان کا انٹرسٹ بلڈ ہو جائے قرآن مجید میں، اور انشاءاللہ قرآن سے اپنا کنیکشن بلڈ کریں. تو یہ میری سجیشن ہے کہ قرآن کے ساتھ سمپل گول ہے قرآن، کہ قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ، قرآن کی تلاوت، اور کچھ ایسا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالا جائے. چاہے وہ کوئی آپ سیریز دیکھیں یا کوئی کلاس ایسی جوائن کر لیں، یا اگر کہیں دورہ قرآن چل رہا ہے تو اس کو آپ ضرور جو ہے وہ اٹینڈ کریں. الحمدللہ. ایک تو یہ میں کہوں گا. دوسرا میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ سمپلی کوئی ایسی بک پکڑ لیجئے جس سے آپ پورے رمضان میں گو تھرو کریں، اور اٹ ول بی اے گریٹ ریپلیسمنٹ ہیبٹ ایز ویل. کیونکہ یو وانٹ ٹو ریپلیس یور بیڈ ہیبٹس، تو اس کے لیے آپ کو اب بیڈ ہیبٹس میں کیا کیا آتا ہے، اسکرولنگ آتی ہے، ٹائم ویسٹیج آتا ہے. تو اس کا بہترین متبادل جو ہے وہ بک ریڈنگ ہے. تو رمضان میں چونکہ آپ کی اسپرچول انرجی بھی اچھی ہوگی اور آپ ذرا ہائی بھی ہوں گے انشاءاللہ ان ٹرمز آف پازیٹیو سینس، تو وائی ناٹ ریڈ سیرہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان رمضان. کوئی کتاب پکڑ لیں. چلیں کوئی موٹی کتاب سے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو کوئی پتلی کتاب پکڑ لیں. وین دا مون اسپلٹ جیسے وہ پتلی سی کتاب ہے. اسی طرح دا روڈ ٹو میکہ آئی تھنک یہ بھی اتنی کوئی اس کی زیادہ لینتھ نہیں ہے، بٹ الرحیق المختوم از ون آف دا بیسٹ بکس. دا سیل نیکٹر از ون آف دا بیسٹ بکس. تو میرے خیال قرآن اور سیرہ جو ہے نا یہ بڑے اسمال گولز ہیں، پن پوائنٹ گولز ہیں. تو سیرہ کی کتاب میں ضرور سجیشن دوں گا کہ پڑھیں. اور سمپلی ایک رول بنا لیجئے، ایوری نائٹ آسک یور سیلف 3 questions. نمبر 1، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آج کی نمازیں میں نے فوکس سے پڑھی، یہ نمبر 1. نمبر 2، کیا آج میں نے قرآن سمجھ کے پڑھا، چاہے کم لیکن سمجھ کے پڑھا. نمبر 3، کیا آج کے دن میں نے جو گناہ جن سے میں بچنا چاہ رہا ہوں بچا کہ نہیں بچا. تو یہ محاسبہ اور اس کی عادت بنانا یہ بہت پروڈکٹیو چیز ہے رمضان میں. تو یہ سمپل 3 سوال ہیں جو ہم اپنے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اور آخری چیز، بیڈ ہیبٹس کو نوٹ کر کے ان کو ریپلیس کرنا. سچ ہے اسکرولنگ ایٹ سحری یا واچنگ نیٹ فلکس آل نائٹ، اور اس کے بعد سحری کرنا، اس کے بعد سو جانا،
پھر اٹھنا کوئی ظہر کے وقت یا 2-3 بجے اٹھنا، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسکرولنگ کرنا، پھر کوئی گیم کھیلنے لگ جانا، اور پھر جو ہے نا وہ افطار کا وقت ہو گیا، ٹکا کے کھانا، افطار کرنا، اس کے بعد نہ تراویح ادا کی، سست ہو جانا، کیونکہ آپ بہت زیادہ کھائیں گے تو آپ سست ہو جائیں گے، آبویس سی بات ہے، آپ کو نیند آئے گی ٹکا کے. منتھ آف فاسٹنگ کے بجائے منتھ آف فیسٹنگ بن جاتا ہے. ایسے ہی. اور اس کے بعد پھر بیٹھنا اور گیمنگ شروع کر دینا، یہ تو ڈیزاسٹرس روٹین ہے، اللہ معاف کرے. تو اس کی جگہ وائی ناٹ پونڈرنگ اوور دا قرآن آیاز، وائی ناٹ میمورائزنگ دعاز. ڈیلی کا گول بنائے کہ میں نے یہ دعا یاد کرنی ہے. اور جیسے آپ نے بہت زبردست سے گول دیا کہ صبح شام کے اذکار، وائی ناٹ میمورائز دیم، تاکہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. تو یہ محنت تو تھوڑی بہت کرنی ہوگی. اسی طرح ایک اور بری ہیبٹ ہے یوٹیوب بیفور بیڈ، ریلز بیفور بیڈ. اس سے ایمان بھی خراب ہوتا ہے، بد نظری بھی ہوتی ہے. اور سبحان اللہ اگر رمضان میں آپ یہ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ریپلیس اٹ ود 1 پیج تفسیر. اپنی فیوریٹ سورز کی تفسیر پڑھ لیں. وائی ناٹ سورہ کہف سلیکٹ کر لیں. اچھا سورہ ضحیٰ اگر آپ کو پسند ہے، چونکہ وہ بہت کامنلی مشہور ہے کہ ڈپریشن کا علاج ہے اس میں، تو وائی ناٹ ریڈ اٹس تفسیر. سورہ انشرح، علم نشرح لک صدرک. میں یہ اس لیے بھی سجیشن دے رہا ہوں کیونکہ پرسنلی میں نے سورہ ضحیٰ، سورہ انشرح کی تفسیر رمضان میں پڑھی تھی، 2020 کے رمضان، کووڈ والے رمضان میں. کیونکہ اچھا ہاں بائی دا وے وہ بھی بڑا میموریبل رمضان تھا، کووڈ والا، آپ کو بھی یاد ہوگا. سارے گھر میں تھے، سبحان اللہ. ہاؤ کین وی فارگیٹ دا رمضان آف کووڈ، رمضان میں گزرا تھا. او یس. تو میں بھارت اس کووڈ میں بڑی ڈپریشن تھی اور بڑی انسرٹنٹی تھی، یہ کیا ہو گیا، اور ڈیتھس بڑی ہو رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس رمضان میں نے سورہ ضحیٰ اور سورہ انشرح کی تفسیر، پراپر تفسیر پڑھی تھی، نوٹس بنائے تھے. اور میرے پاس ابھی تک وہ نوٹس پڑھے ہیں. تفسیر ابن کثیر، تفسیر سعدی، مختلف تفاسیر کھولی تھی اور بہت ڈیپتھ میں گیا تھا، جو ابھی تک دیکھیں مجھے یاد ہے اور کتنا ہیلپ کر رہی ہے. جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کے اندر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، ایک بڑی اچھی چیز ہے، صرف رمضان میں نہیں، ایون آپ کی نارمل روٹین کے اندر آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہے. آپ نے اگر رات کو بیڈ ٹائم پہ اسکرولنگ سے نجات لینی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ آپ اس بری ہیبٹ کو چھوڑ دیں، اپنا نا سائڈ لیمپ جو ہے نا اس کو ایکٹیویٹ کریں. زبردست. موبائل کو ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا کے کوئی ایک سرٹن ٹائم رکھ لیں. میں نے اپنا ٹائم رکھا ہوا ہے 9 PM. 9 PM کے بعد میرا موبائل آٹومیٹکلی ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ بیسکلی لگ جاتا ہے. سو آپ سائڈ پہ رکھیں اور اپنی ایک بک پکڑ لیں. سے آپ نے تفسیر کی بات کی نا، ایک پیج کر لیں. آپ ریڈنگ ہیبٹ بنائیں. اس سے بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ آپ نے جس طرح بات کی، بری ہیبٹ آپ کی چھوٹ بھی جاتی ہے. اینڈ نمبر 2 آپ کچھ عرصے بعد نوٹ کر کے ذرا پیچھے دیکھیے گا کہ آپ کتنا کچھ اس عرصے میں کور کر چکے ہیں. میں نے اس طرح جو چھوٹی چھوٹی بکس شروع کی تھیں علی بھائی، میں نے بعد میں جب کبھی غور کیا تو میں نے دیکھا یار میں نے اتنے ٹائم کے اندر اتنی چیزیں کور کر لی ہیں. اچھا، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا یار وہ ٹائم کتنا آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. شیطان بیسیکلی نا میرے ساتھ یہ پلے کرتا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں یہ بڑی زبردست بات کی کہ آپ کو نا ان ریئلسٹک گولز دیتا ہے. اور دوسرا ایک یہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس جب بہت زیادہ ٹائم ہوگا نا تب ہی میں بیٹھوں گا. ایسے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹی سے نا فائدہ اٹھانے سے روک دیتا ہے. تو وائی ناٹ سونے سے 10 منٹ پہلے میں ذرا بک ریڈنگ کروں. آپ کو پتا ہے بک پڑھنے سے ویسے بھی نیند بڑی اچھی آ جاتی ہے. جیسے آپ بک کھولتے ہیں تو آپ کو نیند شروع ہو جاتی ہے نا. تو وہ کریں اور کچھ عرصے بعد نوٹ کیجیے گا کہ اگر آپ نے کوئی حدیث کی بک شروع کی ہے یا قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کی ہے، کچھ عرصے بعد آپ کو بڑا حصہ بیسیکلی آپ اس کو گو تھرو کر چکے ہوں گے. بہترین. دس از ویری گڈ. اچھا ایک اور ٹپ بڑی پروڈکٹیو ہے. جیسے الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے. جیسے ماشاءاللہ ہمارا تراویح پروگرام ہوتا ہے تو اس میں آپ بھی ہوتے ہیں، باقی بھی ہمارے اسپیکرز ہوتے ہیں، تو ہم نے ریفلیکشنز فرام دا قرآن شیئر کرنی ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے سوالات نکال کے ہمیں بھیجتے ہیں ہمیشہ ہر سال. تو آپ کی بھی ورکنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ پورا پارا پڑھتے ہیں تو سوال نکالتے ہوں گے، اوبیس سی بات ہے. پھر ہمیں پڑھنا پڑتا ہے ان سوالوں کو لے کے. تو مجھے یاد ہے کہ اس سے بڑا فائدہ مجھے 2-3 سال سے ہو رہا ہے کہ مطلب جو مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو جا کے بتانا ہے. تو میں آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وائی ناٹ ٹیک سم رسپانسبلٹی. میں یہ نہیں کہتا کہ آڈینس کو پڑھانے لگ جائیں. وائی ناٹ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ٹپس اینڈ بٹس شیئر کریں گھر میں بیٹھ کے. ایک ذمہ داری لے لیں کہ اچھا چلیں میں کچھ پڑھ کے ان کو بتاؤں گا، یا کسی واٹس ایپ گروپ پہ فیملی کا گروپ ہے یا اپنے پیج پہ سوشل میڈیا پہ، ایز لانگ ایز بس آپ پوسٹنگ کرتے ہیں اور ایگزٹ کر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں اسکرولنگ کرنے لگ جائیں. تو آئی تھنک کہ وائی ناٹ ٹیک سم رسپانسبلٹی جس سے آپ کو پڑھنا پڑھے. تو یہ بھی بہت زبردست جو ہے نا وہ ٹپ ہے.
اور ایک اور ٹپ دعا کے حوالے سے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی شروع میں کہ رمضان از اے منتھ آف قرآن اینڈ دعا، تو وائی ناٹ پرے فار ادرز ایز ویل، بجائے کہ گوسپ کرنے کے، کیونکہ پوسٹ افطار گوسپس بہت ہوتی ہیں، اسپیشلی جب فیملی کے آپس میں ڈنرس ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلیں، جب فیملی مکس اپ ہوتی ہے تو کچھ باتیں تو ہوتی ہیں، کچھ آپس میں لائٹ ٹاک تو ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیملیز جب اکٹھی ہوں، مرد حضرات عورتیں، انہیں چاہیے اکٹھے تراویح میں جائیں، اور انہیں چاہیے کہ تراویح کے بعد بیٹھ کر پھر کوئی اپنی محفل کریں اور ڈسکس کریں کہ آج قرآن میں کیا پڑھا گیا. سم ون شوڈ ٹیک دس انیشیٹو بجائے کہ گوسپنگ اور پالیٹکس کی باتیں. ایک ایٹماسفیئر ویسا جنریٹ کیا جائے فیملی کے. جی کیونکہ زیادہ تر سیاست کی باتیں اور وہی ہوپ لیس باتیں، ملک میں یہ چل رہا ہے، ملک میں وہ چل رہا ہے. بھائی رمضان آیا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ رمضان کا فائدہ دعا کریں. سبحان اللہ. تو یہ بھی میں ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں آڈینس کو کہ اس منتھ میں دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اسپیشلی تہجد میں، اور جو ہے نا قرآن کی کوشش کریں کچھ سورہز بھی یاد کریں. اب یہ آئی نو شاید لمبی لسٹ ہوگی ہے، لیکن انشاءاللہ دس کین بی مینیج، دس کین بی ڈن. اور یہ اسمارٹ گولز ہیں جو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ بتائے ہیں نا، تو میری طرف سے کچھ یہ جو ہے نا وہ ٹپس ہیں. علی بھائی ایک نصیحت جو کہ رمضان سے متعلق بھی اسپیسیفکلی اور جنرلی بھی میرے خیال سے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو وقت ہے ہماری زندگی کا ہمیں ملا ہوا یہ ایک غنیمت ہے. اور انسان کی ایک نیچر اس طرح کی ہے کہ اکثر جب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے. میں اگر اپنے سرکل کے اندر دیکھوں علی بھائی، میں نے اپنے سرکل کے اندر بڑی ڈیتھس دیکھی ہیں اس سال. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کی دیکھیں جو کہ عمر میں بڑے تھے، بڑی جوانوں کی بھی ڈیتھس دیکھی ہیں اس عرصے میں. تو یہ ایک چیز آپ کو انسان کو ہانٹ ضرور کرنی چاہیے. اور ہمیں ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو رمضان جس کے متعلق ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے نصیب میں ہے بھی کہ نہیں نصیب ہے. تو انسان نا وقت کو بڑا غنیمت جانے کہ جو خبریں میں سنتا رہتا ہوں کل کو میں بھی ایک خبر بن سکتا ہوں. اور یہ مطلب اسی طرح کی دن ہیں جو کہ ہماری زندگی میں آنے اور چلے جانے ہیں. اور وہ حدیث جو آپ نے شروع میں جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی اس بندے کے لیے اٹر لاس ہے جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور اس میں آنے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. وہ جو آپ نے حدیث ایک شروع میں بھی شیئر کی تھی نا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے خیر کی طرف بھاگ، یعنی اپرچونٹی تمہارے لیے کھل گئی ہے، بھاگو. اور ایک ندا لگائی جاتی ہے یا باغی الشر، اے شر کے چاہنے والے اقصر، اب تو باز آ جا. سو یہ پکار اگر ہم صرف یاد رکھ لینا کہ یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے اقبل، بھاگ دوڑ اس خیر کی طرف، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے اب تو باز آ جا. میرے خیال سے ایک نصیحت ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ سمجھ کے ہم ٹائم گزاریں کہ کیا پتہ یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ایفرٹس کو قبول کر لے اور یہ رمضان ہمارے لیے وہ رمضان ہو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندے بننے والے ہوں. بیوٹیفل نصیحت. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. میں بھی لاسٹلی بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز میک این انٹینشن، لیٹس کمپنسیٹ فار واٹ ایور ہیز ہیپنڈ پریویس رمضان میں، کوتاہیاں، غلطیاں. لیٹس ٹیک دا بیسٹ آؤٹ آف دس کمنگ رمضان. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنی عبادت کرنا نصیب کرے، قرآن پڑھنا، تراویح پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیٹس میک اے اسٹرانگ انٹینشن کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. انشاءاللہ اس رمضان میں میں کمپنسیٹ کروں گی انشاءاللہ. اینڈ آئی ول میک دس رمضان دا بیسٹ رمضان آف مائی لائف یٹ انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز، اور جس نیت سے آپ انٹر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. اور سیکنڈلی وہی جو آپ نے بڑی اسکیری ایک بات کی تھی، بڑی تھاٹ پرووکنگ، کہ اگر آپ رمضان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں ڈیورنگ روزہ حرام چھوڑ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے اللہ کو اوبے بھی کرنے کی، اپنی خواہشات پہ قابو پانے کی. تو ظلم مت کیجیے گا پلیز. افطاری کے بعد جسے کہتے ہیں نا چاکا نہ کھول لینا اپنا. پلیز اسٹے کنسسٹنٹ انشاءاللہ تعالیٰ اور بیسٹ طریقے سے رمضان کو گزاریں. اینڈ لیٹس کمپنسیٹ ود دس رمضان اینڈ لیٹس میک دس دا بیسٹ رمضان. اور جو آپ نے نصیحتیں کی انشاءاللہ اس پہ غور کریں آڈینس. جزاک اللہ خیر.